نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے کہ مالک کو پیسے دوں اور میں آزاد ہو جاؤں، اللہ اس کے لیے پیسے کا انتظام کر دے گا، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ تو آزاد ہو. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا، اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہی زمین پر اللہ کا نظام آئے اور ظلم ختم ہو، تو ظلم کی آواز کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، تو جو کام اللہ چاہتے ہیں وہی تو بھی کر رہا ہے. اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو، اللہ تو چاہتے ہیں زنا سوسائٹی سے ختم ہو، تو بھی نہ کرے زنا، تو وہی کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے تو پیسے کما رہا ہے، تو اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو اس کی بھی مدد کرو، کیونکہ تم اس کی مدد کرو گے تم گویا اللہ کی مدد کر رہے ہو، کیونکہ اللہ جو چاہ رہا ہے تم اللہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اللہ کے کام میں کوئی نہیں ہاتھ بٹا سکتے، مجازاً ہمیں سمجھایا گیا، وہ کام کر رہے ہو جس سے اللہ کیا ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صبح پڑھائی کرو، شام کو کیا کرو. اب تو اتنے کمانے کے ذریعے، فری لانسنگ کے ذریعے کتنے کام ہو رہے ہیں، کتنی بزنس میں آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اتنا کچھ ہے کہ جہاں آبادی ہو وہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. تو جب آپ یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ایسا نہیں کہ ڈیفنس کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، نہ. جب آپ کی ٹماٹر کی پہلی ریڈی ہوگی تو پتہ ہے کس کا رشتہ آئے گا؟ اس کا رشتہ آئے گا جس کا خود اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے، وہ اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا کہ میرا بھی ٹماٹر کا کام ہے، میں ایک ریڈی میں اپنی 6 بیٹیوں کو کھلا رہا ہوں، تو یہ ایک ریڈی میں میری ایک بیٹی کو نہیں کھلا سکتا، تو ٹماٹر والا اپنی بیٹی آپ کو دے دے گا. یہ آپ کی پہلی شادی ہے. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہمیشہ ٹماٹر والے، یہ تھوڑی کہ 20 سال پہلے جو ایک ریڈی لگاتا تھا آج بھی ایک لگا رہا ہے، جو 20 سال پہلے ایک ریڈی لگاتا تھا اب اس کی سبزی منڈی میں وہ آڑتی ہوتے ہیں نا، آڑتی میں نے خود دیکھے ہیں، ہوائی بات نہیں کر رہا. ہمارے محلے میں ایک سبزی والا صبح و شام ریڈی سے سبزی بیچتا تھا، اس کے بعد اس نے ایک دکان بنائی، اس کے بعد کروڑوں روپے کا بزنس ہے. ایک آدمی کو ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے اسکریپ کا کام کرتا ہے، پھر اس نے بڑھایا، آج اس کا کروڑوں روپے کا بزنس ہے. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تو ہمیشہ ایک ریڈی پہ تھوڑی رہو گے، ہاں ایک ریڈی پہ جب رہو گے جب گرل فرینڈ رکھی آپ نے، کیونکہ جتنا ٹماٹر کے پیسے بچیں گے سارے گرل فرینڈ پہ خرچ ہو جائیں گے آپ. تو میرے بھائی پھر کیا ہوگا، تو وہ بڑھے گی. اس دوران آپ کے بچے بھی ہوتے چلے جائیں گے. بیٹا جیسے ہی بڑا ہوگا وہ بھی ٹماٹر میں آپ کے ساتھ، سمجھتا ہے بات؟ تو ایسے بھی یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں سب کی مثالیں دیکھی میرے پاس موجود ہیں. ہمارے ایک دوست چمن میں، ان کا چھوٹا سا ٹھیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ میرے ابا کا چھوٹا سا ٹھیا تھا. کہہ رہے ہیں ابا نے شادیاں بھی کی، شادی ہوئی، دوسری شادی، انہوں نے کہا اللہ پہ توکل، بیٹے بھی ہوتے رہے بیٹیاں بھی ہوتی رہیں. ان کے 16 بیٹے 16 بیٹیاں 32 3 بیویاں. کہہ رہے ہیں بیٹے جیسے جیسے بڑے ہوئے نا اس کھوکھے میں ابا کے ساتھ شریک ہوتے ہوتے بزنس کو بڑھاتے رہے. اب دبئی میں کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے، کیونکہ بیٹا جس طرح سے بزنس میں آپ کا ساتھ دیتا ہے نا، ملازم تو خود کھا جاتا ہے بزنس کو، بیٹوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارا ہی ہے بھائی، اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے ٹماٹر کی ریڈی لگا لی، ٹماٹر تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ اور لگا لو، آپ گٹکے کی دکان نہیں کھول لینا بس. تو اب کیا ہوگا، پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے، اللہ پہ توکل کرو، اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے. تو بیٹیاں بھی ہوں گے، بیٹی ہوتی بالغ ہوتی اس کی شادی کرو، اور بیٹے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بزنس میں شریک ہوتے چلے جائیں گے. اور آپ کا ویسے بھی بزنس ایک ٹماٹر پہ نہیں رہے گا، بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی، اس کے بعد پھر آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل انشاءاللہ. پھر آپ کرو ایک اور شادی. آپ کہہ سکتے ہو اب تو میں بڈھا ہو جاؤں گا، نہ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا. اور چونکہ ٹائم پہ آپ کی شادی ہو چکی تھی لہذا آپ سیکسولی ویک بھی نہیں ہوگے، کیونکہ ٹائم پہ شادی ہو چکی تھی نا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی، تو وہ چونکہ کمزور وہ ہوتا ہے جس کی یہ قوت استعمال ہی نہیں ہو رہی ہوتی یا کہیں اور غلط استعمال ہو رہی ہوتی ہے، وہ مینٹلی کمزور ہوتا ہے. پھر جسمانی طور پر تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ سے کوئی کمزوری نہیں آتی، لیکن دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہو آپ. اس میں کیا خرابیاں ہیں وہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے کہ یہ جو ہاتھ سے لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. ڈاکٹر تو ایک فزیکلی رپورٹ پیش کر دے گا کوئی خون کی کمی نہیں، بھائی اتنا نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی لیکن نامرد ہو چکی تھی، پتہ ہے آپ کو. ان کا بھی فزیکل ٹیسٹ کرواتے تو کوئی خرابی نہیں تھی، سارے ہارمونز برابر تھے، لیکن جب ان سے کہا گیا نکاح کرو تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں رغبت ہی نہیں ہے. تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے کہ جہاں رغبت ہونی چاہیے وہ رغبت رہی نہیں ہے. تو جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چیز پہ ان کا دماغ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو ان کو وہ بھرپور فائدہ نہیں ہوتا جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں. تو خیر اب کیا ہے میرے بھائی، آپ تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر جب اللہ دولت دے گا تو ایک اچھے بہت اونچے خاندان میں کر لینا، کیا خیال ہے. پھر اور دے گا تو ایک اور کر لینا، پھر اور دے گا تو اس کے بعد آپ بھی تو ایک حد تک ہی ہو نا. اس کے بعد آپ بھی تو ایک اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا میں آپ اکیلے ہی آدمی پیدا ہوئے ہو، کیا خیال ہے. ہر طاقت اللہ نے انسان میں محدود رکھی ہے، تو یہ کام کریں آپ. لیکن اگر پڑھائی کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پڑھائی کی تو دیکھو میں نے تو زیادہ پڑھا ہی شادی کے بعد ہے، کیونکہ درس نظامی تو ہم نے پڑھ لیا تھا شادی سے پہلے، لیکن جو موقع ملتا ہے نا ٹیچنگ کا، اصل میں تو ایجوکیشن اس وقت ہوتی ہے جب وہی کتاب
کتابیں ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں. جب ہم خود پڑھتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا بے گزارو امتحان میں اس کے آنے کے چانس نہیں ہے. بعض طالب علم تو ڈنڈی مار دیتا ہے. لیکن جب طلبہ کو پڑھانے کے لیے ہم بیٹھے اس وقت میری شادی ہو چکی. میرا جو تدریس کا پہلا سال تھا, شادی بھی میری اسی سال ہوئی ہے. جب میں ٹیچر بنا ہوں نا تو پہلا دن جو میرا ٹیچنگ کا تھا میں میرٹ تھا, تو اس وقت اصل میں میرا امتحان شروع ہوا. اب طلبہ کو پڑھانا ہے تو پھر تو اسٹڈی لازمی کرنی پڑتی ہے انسان کو, اور ہر سبق کی اسٹڈی صحیح طرح سے کرنی پڑتی ہے. اصل تو محنت اس وقت شروع ہوئی جب ہماری شادی ہو چکی تھی, لیکن ہم نے پڑھایا الحمدللہ, پڑھا رہے ہیں اس وقت سے. ریسرچ کا کام کیا, تحقیقی کام کیا, بیانات کیے, دنیا میں ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے, حج بھی ہو گیا, عمرے بھی ہو رہے, سارے کام. مرغیاں بھی پل رہی ہیں, بکریاں بھی پل رہی ہیں. پیسے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. اچھا آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں یوٹیوب تو آیا ہے نا, اس سے پہلے میں کیا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ آپ, قرآن کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. میں نے 20 کاروبار کیے ہوں گے, جس کاروبار میں مجھے لگتا تھا کہ کچھ نہیں ملے گا وہاں سے ملا, جس میں لگتا تھا یہیں سے سب کچھ ملے گا وہاں ڈوب گیا. لیکن گھر چلتے رہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. گھر کیا ہوتے رہے ہیں, چلتے ہی رہے. بچے بھی آتے رہے مارکیٹ میں, گھر بھی چلتے رہے. اور میرے بھائی تو آپ اللہ پہ اعتماد کرو, اللہ پہ کیا کرو, توکل کرو. کہیں اونچ نیچ آ جائے تو صبر کرو. وہ تو کنواروں میں بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. کتنے کنوارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, جیب میں گٹکے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو ٹینشن ہے. کبھی تو شادی کے بعد بھی آ سکتی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ چاہے گا تو شادی کے بعد ٹینشن دے گا, نہیں چاہے گا تو نہ بعد میں دے گا نہ پہلے دے گا. بس ایک آیت قرآن کی یاد رکھو, اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا. بس چھوڑ دو اللہ کے ہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, اللہ پہ ڈال دو, ورنہ اس طرح مرے رہو سڑے رہو. پھر اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں شادی سے, یہ بھی پڑھے گا تو دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, نانا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. خوشیاں ہی نہیں دیکھ, خالی پڑھائی تھوڑی ہے میرے بھائی سب کچھ. انگریز میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جاپان سے زیادہ تھوڑی پڑھ سکتے ہو. حال دیکھو بیچاروں کا کیا ہو گیا. جو پڑھے لکھے ہیں ان کی بھی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. اکیلے تنہائی, رینٹے بندہ آتا ہے ان کی بوڑھے سے بات کر کے تنہائی دور کرتا ہے. تو سب کچھ پڑھائی نہیں ہے میرے بھائی, نیچرل لائف کی طرف آؤ. دوسرا سوال مفتی صاحب, آج جتنی بدماش تنظیمیں ہیں وہ تو اپنے حق یا جیت کے لیے جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. بس ایک دیندار لوگ ہی رہیں گے جنہیں دین و دنیا والا جتنا ذلیل کر دیا حق چھین لو بڑوں کو. ابے بھائی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے جو کام کیا وہ علماء نے کیوں نہیں کیا. اگر یہ تو پھر سوال ہے بعض کام علماء کر رہے ہیں وہ اقرار الحسن نے کیوں نہیں کیا. ہمارے ایک استاذ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ہم لوگ نیگیٹو بہت سوچتے ہیں. جو اچھا کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو برا بولو مت کہو. ایک آدمی نے کہا نا مفتی صاحب آپ 4 شادیوں میں بیان کرتے ہو, حضرت مفتی تقی صاحب تو آپ کے بڑے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو ہم نہیں کر رہے بھائی. وہ بہت سارے ایسے, اتنا بڑا ادارہ وہ دارالعلوم کرنگی, اتنی خوبصورت ادارہ ہے وہ, جاؤ خدا کی قسم بانچیں کھل جاتی ہیں انسان کی. میں تو نہیں چلا سکتا ایسا ادارہ, میں تو اس کے 10واں حصہ بھی نہیں چلا سکتا. تو یہ جو منفی سوچ ہے نا, ہر وقت دوسروں کے کیڑے نکالنا بیٹھ کے, یہ بہت غلط عادت ہے. اور یہ ہمارے اسکالرز نے ہمیں اس کام پہ ڈالا ہے, کیڑے نکالتے رہو, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا. سیاستدانوں نے بھی ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی جان آپ کے پاس کوئی پیکج ہے آپ دے دو لوگوں کو, مولوی بھی کرنا شروع کر دیں گے. وہ پیکج تو دو نا. ایک اسکالر ہے وہ مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے, انقلاب نہیں لا رہے. آپ کیا لا رہے ہو, آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. کتنے لوگ ہیں فلسطین کے لیے, مولوی یہ نہیں کر رہے, مولوی یہ نہیں کر رہے. بھائی مولوی اگر کچھ کر رہا ہوگا تمہیں بتا کے تھوڑی کرے گا, وہ آپ سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کر لو, اپریشیٹ بھی کرو, میں نے یہ کیا لوگوں تم بھی یہ کر لو. تو اتنا ٹائم اپنی خوبیوں کو بیان کرنے میں نہیں لگتا جتنا دوسروں کی برائیوں میں لگ رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو, ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ نہیں کہو یہ کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا. یہاں جہاں آپ نے یہ کہا نا یہ نہیں کر رہا, تمہاری کھوپڑی میں نا گوبر بھرا ہوا ہے. اصل میں تم لوگوں کو سب کے خلاف کرنا چاہ رہے ہو. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا, بہت اچھی بات, اپریشیٹ کرو. یہ نہیں کہو مولوی یہ کیوں نہیں کر رہے, یہ پھر بہت لمبا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جو کام اچھا کر لیا اس میں کیا کیا, میں نے بھی تعریف ریکارڈ کروا دی. اقرار الحسن زندہ باد. شوف والی پھونکوں والی سرکار کی پھونک کیا کر دی اس نے, نکال دی, بہت اچھا کام کیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی رات کو اٹھا تہجد پڑھ رہا ہے, اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سارے مزدور سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے اٹھ کے دعا مانگ رہا ہوں, میرے سمل کی لاج رکھ. اے اللہ میں نے بھی دن بھر مزدوری کی, میں بھی اتنا ہی تھکا تھا جتنا یہ تھکے ہیں, لیکن میں نے نیند قربان کی, انہوں نے قربان نہیں کی. دیکھ رہا ہے میرے سمل کی لاج رکھ. ایک مزدور نے منڈی نکالی کمبل سے, بولا کم بخت تو اپنی خوبیاں بیان کر, ہمیں ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے. بالکل یہی اسٹائل ہے. جیسے وہ اس مشہور اسکالر حنفیوں, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو نا حنفیوں نے یہ کیا ہوا ہے. ابے تم سے کوئی پوچھ رہا ہے حنفیوں نے, تم جو سوال پوچھا اس کا جواب دے دو یار. تم تو جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا کیا کر دو, جواب دے دو. تم ہر بات گھما پھرا کے, اور کیا بھی نہیں ہوتا حنفیوں نے یہ ایویں. تو کسی کو حنفیوں سے ایسی چڑ ہو گئی ہے, کسی کو کسی سے چڑ ہو گئی ہے. وہ یہ جو آج میرا پورا بیان ہوا نا, بغض ہو جائے تو ہر چیز گھما پھرا کے وہیں لے کے جاتے ہیں لوگ. تو مولویوں سے میرے بھائی چڑ نہ کرو, کسی سے بھی چڑ نہیں کرو یار, کیا ضرورت ہے. ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں, ان کا کلپ آیا بڑا اچھا, بڑی پیاری بات کی. اکثر وہ اچھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے دماغ کی ایک مخصوص کیپیسٹی ہے، جیسے کولر کی انہوں نے ایک مثال دی کہ کولر میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو ایک وقت تک بھرے گا نا، وہ مزید پانی ڈالیں گے تو کولر بھی ٹینشن میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو اس کا حل یہ کہ نلکا کھولو، کچھ پانی نکالو، پھر مزید کچھ پانی ڈالو۔ تو ہم بھی جو اسٹریس ہے نا ہمارے دماغ میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، حد سے زیادہ اسٹریس لینی ہے نا تو پرانی والی کو نکالنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا مزید آپ نے کوئی ٹینشن لینی ہے نا تو یہ جو سیاسی جھگڑے آج کل چل رہے ہیں یہ والی ٹینشن نکالو، پھر مزید کوئی ٹینشن لے کر آؤ۔ جو آج کل سیاسی جھگڑے نہیں چل رہے، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ اسٹریس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری قومیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ساری قومیں اللہ کی، اللہ چاہتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں لڑیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بھائی بیٹے آپس میں لڑیں کہ ایک کالا ایک گورا ہے، تو اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مہاجر پٹھان سے لڑے، پٹھان پنجابی سے لڑے، پنجابی سرائکی سے لڑے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے مخلوق ایسے جیسے اللہ کا خاندان، اللہ بھی نہیں چاہتے۔ جب آپ اس قوم پرستی پہ لڑ کے مرو گے تو اللہ کہتا ہے تو بری موت مرا ہے، تو میرے پاس تیرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب اپنی قومی لیڈر سے اجر مانگ، قومی لیڈر سے اجر مانگ، وہ کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو۔ 4 دفعہ قبر پہ آگے پھول چڑھائے گا، فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد بھول جائے گا۔ بڑے لوگوں نے ہٹلر کے لیے کتنے لوگوں نے جانیں دی تھی نا، کیا کیا ہٹلر؟ خود بھی آخر میں گولی مار کے مرا ہے۔ سال کا جواب دوں، یہ جو خواتین صبح و شام رٹ لگاتی ہیں کہ مرد کو 4 کا اختیار ہے عورت کو کیوں نہیں ہے، اس کے بہت سارے مختلف اسکالرز جواب دیتے ہیں اور صحیح جواب دیتے ہیں، میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا۔ مجھے تو آج کسی ساحل ادیم صاحب کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، کسی نے ان کا کلپ بھیجا مجھے کہ وہ کسی خاتون نے پوچھا کہ جی وہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 کیوں نہیں کر سکتی، تو انہوں نے جواب دیا، اس کو سمجھایا کسی بھی طریقے سے۔ تو میں نے کہا، مجھے کسی نے کہا کہ یہ صحیح جواب ہے، میں نے کہا صحیح جواب غلط کو چھوڑو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ 4 شادیوں کو مان رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اس خاتون کو جواب دے رہے ہیں۔ یہ جواب دینا اس کی علامت ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں بھائی مرد کو کتنے، کیونکہ بہت سے اسکالرز ابھی ایسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا ان کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلتا کہ مرد کے پاس 4 کا اختیار ہے، بلکہ وہ یہ تعویلات کرتے ہیں، جیسے وہ کینیڈا والے جو بزرگ ہیں وہ یہ تعویلات کرتے ہیں۔ ایکچولی اس زمانے میں اصل میں جنگوں میں اتنے مرد قتل ہو رہے تھے، مردوں کی گروتھ ریشو اتنا خطرناک حد تک گر گیا تھا، تو اسلام نے وقتی طور پر ایکچولی وہ 4 کی اجازت دی تھی، ورنہ اصل میں اسلام یہ نہیں چاہتا۔ تو ایسے اسکالرز بھی آ گئے ہیں، میں نے کہا انہوں نے کم از کم یہ اسلام کے حکم کو مانا کہ قرآن کی نص ہے۔ تو میں خواتین سے سوال کرتا ہوں، دیکھو آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے نا کہ مرد کو 4 کی اجازت ہے عورت کو کیوں نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ عورت کو بھی 4 کی اجازت دے دی جائے تو ہوگا کیا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ ہارمونز جو ساحل ادیم صاحب نے سائنسی زبان میں جواب دیا ٹھیک ہے، وہ جواب صحیح ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ ٹیکنیکل جواب ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح جواب ہے۔ ہمارے پاس تو دیسی جواب ہوتے ہیں بھائی، ہمارے پاس کیا جواب ہوتے ہیں؟ دیسی۔ مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا، کوئی لبرل انٹی کہ عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے، تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت، مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے۔ بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے، پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں۔ آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں، تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو، دیکھو زید نے 4 بیویاں رکھی، ABCD ان بیویوں کے نام ہیں، ایک کا نام A ہے، دوسری بیوی کا نام B ہے، تیسری بیوی کا نام C ہے، چوتھی کا نام D ہے۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ ساحل ادیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا، میں تو دیسی آدمی ہوں، دیسی جواب دیتا ہوں میں، لیکن جواب ہے یہ، آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے۔ زید نے شادی کی، پہلی بیوی کا نام A، دوسری کا نام B، تیسری کا نام C، چوتھی کا نام D۔ A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے۔ A بیوی کے کتنے شوہر ہیں؟ زید کے علاوہ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو، بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے، الف بے پے، الف تو یہ زید ہو گیا نا، بے پے تے، 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے۔ جو بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے۔ C کے بھی 3 الگ ہو گئے، D کے بھی 3 الگ ہو گئے۔ پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو، آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے، یہ بلاک چین بن جائے گی پوری، ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا۔ پورا ملک کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر۔ تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا، ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو۔ اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 شوہر الگ الگ۔ پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ 3 الگ الگ بھی ہیں، ایک تو یہ والی ہو گئی، 3 الگ ہوں گے۔ پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں۔ تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا، یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا؟ یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے، ان سے ملیے، یہ میری وائف ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، میں بھی ہوں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں،
یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف، یہ ان کے پہلے شوہر کی سیکنڈ وائف، اور یہ میری سیکنڈ وائف کے پہلے شوہر. جواب درست از اکول ٹو 0. یہ میری پہلی کے چوتھے شوہر ہیں اور یہ میری چوتھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری چوتھی کے پہلے کے تیسرے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار؟ تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو ناممکن ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی 4 دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی 4 شادیوں کی آپ اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا. 4 کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد 4 کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے, کیوں دی ہے وہ میں بھی آتا ہوں, تو بار بار بتاتے رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا. دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت 4 گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی, پھر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے مرد ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی, ہر آدمی کی بیویاں تو 4 ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے؟ ایک ہے اور سوکنوں کی ٹینشن الگ. اسلام نے مرد کو 4 کی ترغیب, صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے, لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ 4 تم کر لو گے. میجورٹی ایک ہی کر سکے گی, دوسری ملے گی نہیں اس کو مارکیٹ میں, ہوگی نہیں, پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں. اب کیوں سمجھ میں نہیں آ. دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں 25,000 مرد ہیں. کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا 25,000 مرد اور 1 لاکھ عورتیں ہوں اس میں؟ 25,000 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں؟ 1 لاکھ. اگر 25,000 مرد ہیں اس گاؤں میں اور خواتین 1 لاکھ ہیں تو پھر ہر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی. ہوتا یہ ہے کہ 25,000 مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں, تو 50,000 بھی عورتیں نہیں ہوتی, ہر مرد 2 بھی نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو؟ 75,000 عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد. دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد 4 بیویاں, سارے مرد رکھ لیں 4 بیویاں, بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتا. بھائی اتنا بھی گروتھ ریشو نہیں ہے کہ 25,000 عورتیں ہوں کسی گاؤں میں, مرد کتنے ہوں؟ 50,000. بلکہ عجیب بات, اور عام طور پہ یہ گروتھ ریشو کم ہوتا ہے عورت کا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروتھ ریشو بڑھا دیا ہے, ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھی, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی ہے کہ فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کو 2 بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں, مرد زیادہ ہیں وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم؟ 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہے. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا.
آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کوئی ہے وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ, ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی. تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کو بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں آ گئی. یہ مرد پہ ظلم عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4 وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے. تو مکھنچو بھی 3 4 کر رہے ہیں صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ. پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے. ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے. بہت اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگ نے جو کر لی ہے نا اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی. یہ جو میں نے کی ہے نا, اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے بھائی پیسہ آ گیا نا تو 4 کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا اتنے عرصے تک, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر ابھی
तो बगैर कॉलर के घूम रहा हूँ, क्योंकि अब कॉलर की जरूरत नहीं है ना, अब तो रीवो आ गई, इसलिए मैंने कॉलर पहनना छोड़ दिया। वरना हम सफेद कॉलर में, लोग हमसे कर्जा मांगते थे आके, उस वक्त हमने 3 रखी हैं और उस वक्त हमारे दबा के बच्चे भी माशाल्लाह पैदा हुए हैं। एक दफा एक साहब आए और कहने लगे, बड़ी ये जो लिबरल लोग होते हैं ना, एक्चुअली करके बड़े शो मार रहे होते हैं, एक्चुअली इस जमाने में नहीं यूं शादी में। मैंने कहा मुझे, उस वक्त मेरी बहुत कम आमदन थी, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, मैंने जब दूसरी शादी की तो उन लोगों, वो लोग तो कोई इतने नजरियाती नहीं है, उन्होंने हमारी 4 शादियों वाली किताब भी नहीं पढ़ी, तो वो मेरा जो दूसरा ससुराल है उनको तो नहीं पता था इस्लाम में 4 की तरगीब है क्या है, उन्होंने क्यों कबूल कर लिया मुझे? अगर उनकी जरूरत ना होती मुझे कबूल करना तो वो करते। उनको फायदा नजर आया कि भाई पहला वाला इस डिजाइन में हमें नहीं मिलेगा, जो भी मेरा डिजाइन था उस वक्त इससे तो अच्छा ही डिजाइन था। मैं क्या बताऊं, अब मेरे बड़े घने बाल थे भाई, अब ये लोग कहते हैं मुझसे बाल कहाँ गए आपके? भाई अब उम्र भी तो देखो ना, हमारी उम्र भी तो देखो। तो वे बड़े घने लंबे बाल थे मेरे, ऐसे घने, बस क्या बताऊं, ज्यादा नहीं शो मारनी चाहिए। और इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर भी हमने सीखे हुए थे, रिश्ता लेने जब जाते तो हम इंग्लिश में रिश्ता भेजते थे, हम इंग्लिश के ना कुछ इट इजंट पॉसिबल वगैरह वगैरह बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, उर्दू में रिश्ता ही नहीं देता कोई। तो खैर वो फिर कभी छप्पड़ में मिलेंगे ना, जिनकी नहीं हो रही उनको तरीके बताऊंगा कैसे होती है छाँव में मिलेंगे तो फिर मैं बताऊंगा ससुराल कैसे जाना है, कैसे गाड़ी से उतरना है, रक्शे में नहीं कभी चले जाना रिश्ता लेने। हाँ, मेरे पास रक्शे के पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं जाता कार में ही था। पैसे रक्शे के भी नहीं होते थे जाने के, लेकिन जाते किस में थे? किसी से उधार ले ली, कुछ भी किया, कमेटी डाल के रेंट पे ले ली कार। तो कुछ तरीके होते हैं, तमीज होती है, ऐसे मुंह उठाए और चले गए जी रिश्ता दे दें, फिर नहीं मिलेगा। तो भरम होते हैं। खैर वहां डुबो के नहीं खाना, सही ना, चाय बिस्कुट चाय में डुबो के नहीं खाना है आपने। बड़े एटीट्यूड, शादी हो जाए फिर औकात सामने आ जाती है, थोड़ी देर में फिर औकात आ जाती है। लेकिन फिर वो मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने करीब हो चुके होते हैं कि औकात उसको भी तो उसकी औकात भी तो आती है ना, बहुत सारी चीजें तो उन्होंने कौन सा सारे सच बोले होते हैं, ठीक है ना, फिर वो चल जाता है हिसाब किताब। शुरू में बड़ी कुछ तमीज की चीजें होती हैं। खैर, तो इस्लाम का ये हुक्म बहुत ज्यादा औरत को फायदा पहुंचाता है। यूरोप जब हमें कहता है ना इस्लाम ने मर्दों को 4 की इजाजत दे दी, तो ऐसे लगता है कि जब चाहो कर लो। भाई आपकी दूसरी बीवी औरत बनेगी, वो थोड़ी आपके नजरियात से मुतासिर है ना। इस्लाम उसको कहता है कि बनो दूसरी बीवी। इस्लाम कहता है तुझे जरूरत है तो बन जा, नहीं है तो मत बन, हमारे से करो तुम। तभी मैं कभी भी खवातीन को तरगीब नहीं देता कि किसी मर्द की दूसरी बीवी बने। आपने कभी नहीं मुझसे सुना होगा ना, 16 साल में मैंने ऐसा कोई बयान नहीं किया। लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि आप ससुर को तरगीब दें कि वो अपने दामाद को दूसरी शादी की तरगीब दे, आप औरत को तरगीब दें कि अपने शोहर की सोकन लेकर आए, आप औरतों को तरगीब दें कि मर्द की दूसरी बीवी बने। मैंने कहा मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सेंस दी है, मैं ऐसी अहमकाना और बेवकूफाना बातें नहीं करूंगा। ये ऐसा है जैसे हम बकरे को तरगीब दें कि कुर्बानी के लिए लेट जाए। हम पागल थोड़ी हैं। जिसका फायदा हो रहा है उसमें हिम्मत हो नहीं रही, और जिस पे सोकन आ रही है उसको मैं तरगीब दूं कि तू अपनी सोकन लेकर आ। पागल है क्या हम? भाई मर्द को अगर जरूरत है और वो जो समझता है, और फायदा मर्द का भी बहुत है इसमें, उसकी तो ख्वाहिश है ये। मर्द के लिए अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जिसको बनाया है, वो किसको बनाया? औरत को बनाया है। ये कुरान कह रहा है और ये मेडिकल साइंस भी कहती है। तो वो तो करेगा शौक से, लेकिन मिलेगी नहीं। आज भी कितने मर्द हैं जो हमारे बयान सुन के जोश में आते हैं और कहते हैं मुझसे कोई रिश्ता दे ही नहीं रहा, तो आप लड़की वालों को तरगीब दें। मैं कहता हूं भाई लड़की वालों को जरूरत होगी तो आपसे करेंगे, अगर उनको कंवारा मिल रहा है तो पागल है आपसे करें यार। वो तुम्हें क्या पता तुम 2 रख भी पाओगे कि नहीं पाओगे, तुम 3 या 4 कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो लड़की वाले फैसला करेंगे कि आप 2 रख से भी सकते हो कि नहीं रखो। आपकी आमदन भी देखेंगे, ये भी देखेंगे डुबो के खा रहा है या तमीज से खा रहा है, सब चीजें चेक करेंगे वो। उनको अगर आपसे अच्छा ऑप्शन मिला तो वो उसको तरजीह देंगे, नहीं मिला तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के उसूल पर अमल करेंगे कि भाई वो कंवारे, हमारी बच्ची डॉक्टर है, कंवारे 7वीं 8वीं वाले मिल रहे हैं, तो अब चलो ये बंदा डॉक्टर है, ये फौज में कोई बड़ा ऑफिसर है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, हमारी बच्ची गरीब है। मैं एक गुजरांवाला में एक ताजिर से मिला, करोड़पति ताजिर हैं, 4 गरीब लड़कियों से शादी की भी है उन्होंने, 4 गरीब लड़कियों से, और चारों उसके बंगले में ऐश कर रही हैं चारों। उन्होंने मुझे नाम बताने से मना किया ना, बहुत से लोग नहीं चाहते हमारा नाम आए। तो मैंने कहा मैं तो आपका व्लॉग बनाऊंगा, और कह रहे चारों बहनों की तरह रहती है। मैंने कहा ऐसे कह रहे यार गरीब खानदानों से लेकर आ जाऊं इनके लिए मैं, ये मुझे चौथी पे भी ये कह रही है कि हमें कमारे से क्या हो आप बेहतर। तो अय्याशी मर्द की हो रही है, औरत की हो रही है, औरत की हो रही है। इंतहाई गरीब घराने की लड़कियां गई कहां पर हैं? करोड़पति अरबपति ताजिर के घर गई हैं। समझता नहीं है ना बात को। तो अय्याशी कौन कर रहा है? औरत कर रही है। एक गरीब बाप की बेटी जिनके पास खिलाने के लिए रोटी नहीं, वो बेटी क्या कर रही है? फैक्ट्रियों के, मिलों के मालिक के घर में एयर कंडीशन रूम में सोती है, वो पिज़्ज़ा बर्गर खाती है वो। तो जब 4 सोसाइटी में राइज होगा ना, तो इस टाइप के लोग होंगे जो 4 करेंगे, और करेंगे भी नीचे लेवल की औरतों से, वो जाएंगी ऊपर। क्योंकि जो अपर लेवल की, जो फैक्ट्रियों के मालिक की बेटी होगी, वो इसकी दूसरी बीवी भी नहीं बनेगी। वो कहेगी एक्चुअली मैं तो किसी फैक्ट्री के मालिक की इकलौती बीवी बनना पसंद करूंगी, मैं आपकी सेकंड बीवी बनना पसंद नहीं करूंगी। तो इसको 4
का शौक होगा वो अपना मैयार क्या करेगा, गिराएगा वो। तो ये इश्काल का खोपड़ी में जवाब आ गया कि चार चार की अय्याशी नहीं बढ़ाई। और दूसरी बात, शादी तो वैसे भी अय्याशी नहीं है भाई, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आदमी की। अय्याश लोग कभी देखा चार चार? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की हैं ज्यादा शादियां, पैगंबर हमारे नबी ने 9 बीवियां रखी। सारी पैगंबरों की सीरत, जिनकी सीरत में आपको कुर्बानियां नजर आएंगी, उनकी शादियां नजर आ रही ज्यादा हैं उनकी शादियां। और जितने सोसाइटी में अय्याश लोग हैं आपको उनमें शादियों का उनसर नहीं नजर आएगा। और जो यूरोप की आप मिसालें देते हैं ना कि इतने अच्छे कानून, एक बीवी, ओ भाई हमारे यहाँ तो 4 है ना, बाउंड कर दिया कि 5वीं नहीं करनी। अब मैं बाउंड हो गया हूँ, अब क्या है बताएं, मैं पाबंद हूँ इस्लाम के, मजबूरन अब क्या करना है। और मैं आपको बताऊं, खवातीन की जरूरत इतनी है कि मैं अगर 10 भी करना चाहूँ ना, मैं नहीं कह रहा कि मैं कर सकता हूँ, औरतों की जरूरत इतनी है कि मैं आज 10 करना चाहूँ, मैं एट अ टाइम अभी 10 बीवियां रख सकता हूँ। तो सवाल पैदा होता है, कोई खातून मुझसे 5वीं बीवी बनने के लिए क्यों तैयार हो रही है, कोई 6ठी के लिए क्यों तैयार हो रही है, कोई 7वीं के लिए क्यों तैयार हो रही है, कोई 8वीं के लिए क्यों? इसलिए कि औरत का ये ख्याल है कि हमें 10वीं में ये बंदा हमारे लिए सूटेबल है, वो फला कवारा का जो रिश्ता आया हुआ है ना, वो इकलौता भी हमें कबूल नहीं है। ये मेरी तारीफ नहीं हो रही, बल्कि ये मार्केट से मर्दों के शार्ट होने की एक दलील है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर कोई, अगर ये सोसाइटी में 4 का रिवाज होता तो मैं दूसरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझसे ऊपर लेवल के इतने लोग बैठे हुए हैं, हमारे हाथ में एक भी आ जाती ना गनी, फिर हम यहाँ बैठ के किस्से सुना रहे होते। 4 शादी के, अगर सोसाइटी में रिवाज होता ना, फिर हम किस्से सुना रहे होते कि यार इस्लाम ने 4 की इजाजत तो दी है, लेकिन ये सब काम अपर लेवल के लोगों के लिए। ये तो जरदारी करेगा 4 शादियां भाई, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेगा 4 शादियां। और अगर उलमा की बात आएगी तो मौलाना तारी जमील साहब की होंगी। भाई हम गरीबों को कौन, हमसे बड़े बड़े अल्लाह में पड़े हुए हैं ना। ये तो हमने 4 इसलिए कर रही कि ना आर्मी चीफ कर रहा है, ना ब्रिगेडियर कर रहा है, ना जरदारी कर रहा है, ना नवाज शरीफ कर रहा है, और अल्लाह भला करे ना इमरान खान कर रहा है, ना आपके मौलाना अब्दुल रहमान कर रहे हैं, और ना ये सियासी सतह पे ऊपर के लोग हैं। और हम एजुकेशन की सतह पे अगर जाते हैं अपर लेवल पे, तो जितने हमारे मुल्क में साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी नहीं कर रहा। तो जब एक ही कर रहा है तो सारे उसके हिस्से में ही आ रहे हैं। तो हमारी तो इस चक्कर में हो गई कि आप कर नहीं रहे, आप करते ना तो मुझे तो नहीं मिलती, कोई दूसरी मुझे नहीं मिलती, क्योंकि मेरी आमदन, मेरे तो अब थोड़े से माली हालात अच्छे हुए हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मेरे हालात ऐसे थे कि फिर भी हो गई। तो वो मेरे हालात इतने खराब होने के बावजूद इसलिए हो गई कि जिनके अच्छे थे वो कर ही नहीं रहे थे। तो फिर जाहिर है जब जो नहीं कर रहा तो फिर जो कर रहा होता है उसकी हो जाती है। तो ये जो अब समझ में आ गया, मर्द को जो अय्याशियों की इजाजत दी है, जब डेप में जाओगे ना, डीप में, पता चलेगा भाई इस्लाम औरत को फेवर कर रहा है, औरत को फेवर कर। अब यूरोप में हुआ क्या है, मर्द को 1 बीवी की इजाजत और एक औरत को 1 मियां की। नतीजा क्या निकला कि अच्छे अच्छे मर्दों पे एक औरत का कब्जा हो गया, और बहुत सी औरतों को मजबूर होकर मखंचू मिले हैं जो उनके लेवल के नहीं थे। उन करोड़ों औरतों पे जुल्म हुआ। वो उनकी आवाज थी कि हमें दूसरी बीवी बना देते, उस अच्छे की, चर्सी की हमें 1 बीवी बना दिया। वजह उसकी ये कि मर्दों में अखलाकी बुराइयों का रेशो औरतों से ज्यादा है। मर्द अखलाकी लिहाज से ज्यादा बुरे होते हैं, रेशो ज्यादा है। चर्स मर्द ज्यादा पीते हैं, औरतें ज्यादा पीती हैं। चर्सियों का रेशो औरतों में ज्यादा है या मर्दों में? शराब का रेशो औरतों में ज्यादा, मर्दों में? बदकारियों का रेशो, बेवफाई का रेशो औरतों में ज्यादा, मर्दों में? मर्दों के सारे मसाइल ये। फिर गुस्से में पागल हो जाके मारपीट करना, ये औरत में कम है, मर्द में ज्यादा है। तो सारी अखलाकी, तो एक औरत को उस ऐसे मखंचू की पहली बीवी बनाने से बेहतर नहीं है किसी इज्जतदार शरीफ की चौथी बना दो उसको। तो ये औरत के फायदे है। तो यूरोप में मर्द को जब 1 की इजाजत दी है ना, तो बहुत सी औरतों का हुआ बेड़ा गर्क। वो चाहती थी काश हम उसकी दूसरी बन जाते, उस रॉयल फैमिली के फला खानदान की तीसरी बन जाते। गोरों ने पाबंदी लगा दी बादशाहों पे भी, जब यूरोप में बादशाही निजाम था ना, शहजादों पे भी कि तुम 1 रख सकते हो। नतीजा क्या निकला, उन शहजादों का मयार भी ऊंचा हुआ। उन्होंने कहा जब 1 रखनी है तो रॉयल फैमिली सही आएगी। और बहुत सी औरतें फिर बीवी बनी है इकलौती ऐसे बेकार मर्दों की कि फिर उन्होंने शादियां करना छोड़ दी। फिर वो जो अपर लेवल के लोग थे ना, मुसलमानों के पास तो ऑप्शन था, जो ऊपर लेवल के वो 2-2, 3-3, 4-4 कर सकते हैं। 4 के बाद पाबंदी लगा दी, बस ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपर लेवल के लोग यूरोप में, और जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है, उनके पास जब पैसे अरबों खरबों रुपए के, और उन्होंने कहा यार बीवी हमारी 1। जब मर्द के पास पैसा आता है ना, ये मर्द की नेचर है, सबसे पहले अय्याशी में उसका दिमाग किसकी तरफ जाता है? औरत की तरफ। तो जब पाबंदी लगी ना उस पे, दूसरी शादी पे, तो फिर रॉयल फैमिली के लोगों ने क्या कहा कि बीवी 1 होगी और दोस्तियां सैकड़ों होंगी। दोस्तियां कितनी होंगी? सैकड़ों। 4 नहीं, दोस्तियों में 4 की किसी कल्चर में पाबंदी नहीं है। फिर 4000 भी कम है। नतीजा क्या निकला, अय्याशी किसकी बढ़ी? औरत की या मर्दों की? अबे बोल लो क्या हो गया?
عیاشی مردوں کی بڑی ہے کہ مرد نے لیگل ایک رکھی ہوئی ہے. آپ جتنے, میں نے تو پوچھا غیر مسلموں سے, میں ملتا ہوں, میں ان کا ولاگ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے ہمارے راس پاش کر رہے ہو. چھپڑ میں جا کے ملتا ہوں, پوچھتا ہوں ہاں بھائی تم لوگ کیا ایک ایک ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ایک ایک ہوتی ہے دکھانے کو. چھپن چھپائی میں بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں. چھپن چھپائی میں کتنی ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہیں. اور کہہ رہے ہماری بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے, بس گنے بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بتانا نہیں کسی کو, مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے. وہ شادیوں میں مسئلہ خراب ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کا حسن ہے میرے بھائی, 1400 سال پہلے ایسا کام دیے. اور دوسرا مسئلہ جو خاتون نے کہا کہ طلاق کے اختیارات بھی کس کو دیے ہوئے ہیں؟ مرد کو. اب یہ سمجھو, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. دیکھو یہ میرے پاس ایک فون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ فون ہے. میں مثالیں دیسی دیتا ہوں, میں کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہوں, اور یہ قرآن کی سنت ہے کہ وہ مثالیں کیا دیتا ہے؟ دیسی. لیکن میں ان لوگوں پہ رد نہیں کر رہا جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑی آئنسٹائن کے حوالے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو صرف اپنے اوپر الزام کا جواب دے رہا ہوں کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو ممثل لہو, یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس پہ فٹ بیٹھتی ہو. تو پھر وہ دیسی ہو یا کسی گورے کا حوالہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس یہ موبائل ہے, مجھے ہر وقت اختیار ہے جب چاہوں کسی کو گفٹ دے دوں. میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں ان کو دے دوں, یہ لے. تو کیا میں جب چاہوں, اگر اس موبائل کی قیمت اتنی مہنگا نہیں ہے موبائل, اگر اس موبائل کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے فار ایگزامپل, کتنی قیمت ہے فرض کریں, کتنی ہے؟ 10 کروڑ. مجھے یہ اجازت ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں دے دوں. یہ لے بھائی تیرا ہوا. ایک لفظ بولنے سے اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آج سے یہ موبائل آپ کا ہوا. لوگ کہتے ہیں آج سے یہ دل تمہارا ہوا, عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے اس کا ہو گیا, حالانکہ وہ 20 دفعہ 20 لڑکیوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوتا ہے یہ صرف تم. میں نے کیا کیا, کوئی قانون بنا گورنمنٹ نے کہ 10 کروڑ کا موبائل اگر کوئی شخص کسی کو دینا چاہے تو صرف زبان سے بول دے تمہارا ہے تو اس کا ہو جائے گا. یہ قانون بن گیا. لوگوں کے اعتراض ہو رہا ہے, یار کروڑوں کی چیز دو, بس منہ سے بول دو تمہارا ہے تو کس کا ہے؟ تمہارا ہے. اتنے اختیارات بڑھا دیے, اف. یہ تو موبائل کے مالکان کے اختیارات لامحدود کر دیے آپ نے, اف اف اف. لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی یہ کہنے سے اس کا ہو تو جائے گا, لیکن یہ کہے گا کیوں؟ صحیح ہے نا. مجھے پتا ہے میں یہ کہہ دوں, ابھی دیکھو ان کے ہاتھ پکڑے, یہ میں جھوٹی موٹی میں کہہ رہا ہوں, سچی مچی میں نہیں کہہ رہا. جھوٹی موٹی کتنا میں ڈر رہا ہوں نا. یہ آپ کا ہوا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر سچی مچی میں کر دوں میں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتنے آسانی سے ادھر چلا گیا, حالانکہ میں کتنی محنت سے خریدا میں نے, پھر اس میں انسٹالیشن ہوئی, وہاں کا ڈیٹا ادھر آیا, سیکنڈ لگتا ہے ان کو دینے میں. میں پاگلوں میں دے دوں بھائی ہیں؟ حالانکہ ایک لفظ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا غصے میں دے دی طلاق, غصے میں دے دی. ایک مثال دے رہا ہوں, غصے میں موبائل دے گا کوئی کسی کو؟ یہ تیرا ہوا, یہ پکڑا تیرا. غصے میں کوئی بھی نہیں دیتا, تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. آپ مہنگی گاڑی ہے, کبھی نہیں غصے میں پکڑا دیتے آپ. حالانکہ مارکیٹ میں اس جیسے سینکڑوں موبائل مجھے دوبارہ مل جائیں گے, اس سے اچھے مل جائیں گے, پھر بھی میں اتنے آرام سے نہیں دیتا. وجہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ اٹریکٹیو چیز ہے. مجھے پتا ہے میں جب دوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا. میری ملکیت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو میرے ماتحت تھی. عورت کی ویلیو اسلام میں یہی ہے. قرآن کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کون سی بنائی ہے؟ بیوی. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت ہے. تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے, تو چھوڑے گا کیوں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. ہاں اگر یہ موبائل مارکیٹ میں ہو جائے سستا, اس کی ویلیو بولو نا کم ہو جائے. یہ اگر 4 لاکھ کا تھا, مارکیٹ میں 50 روپے کا مل رہا ہے, میں صبح شام صدقے میں موبائل بانٹتا پھروں گا. 50 روپے میں دوسرا مل جائے گا. آئی فون اگر 6 لاکھ سے آ کے 10 روپے کا ہو جائے تو صبح شام میں بانٹتا پھروں گا. یہ لے بھی 10 روپے, یہ لے بھی. جب کوئی آئے گا مفتی صاحب میرے ابا بیمار ہے, یہ آئی فون پکڑے یار, علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ, وہ تو اتفاق. میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا, اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے. میرے لیے, ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی, بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل. مجھے اس میں فائدہ کیا ہے؟ یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا, اسٹڈی میں بہت آسانی. لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا؟ آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا
بند کر دے گی. کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا. میری پگڑی لے لے, میں سہراب کوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا. مکان لے لے, میں قسطوں پہ خرید لوں گا. زمین لے لے, جائیداد لے لے. میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی, تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اما سے تمیز سے بات نہیں, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے, اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہٰذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, تو مولانا طاری جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے. پھر کوئی مدرسے کا طالب ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طاری صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا؟ اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا, تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں کھٹی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو. فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں, تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں آ رہی بھائی؟ ان کو نہیں. موبائل توڑ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں. حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا. نہ غصے میں, کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں. عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ابے میں نے غصے میں دی مفتی صاحب یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے, تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتا ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دے تو دیا, مگر پریکٹیکلی 4 کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا؟ اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا, تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں, لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اس سے اچھا مل رہا ہوگا, یا نیا ورژن آ گیا ہوگا, یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے, موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب بھی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جاؤں, تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے؟ ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی, اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی, وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے, تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے. مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کو چھوڑ دوں, اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح, میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے.
تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں, میں وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں, ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا. میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں, پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا. تو ایک انسان ہے, بول بول کے آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا. اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا, یہ ٹوپی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا, دونوں کو اختیار دیں گے. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا, کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی, تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو, وہ والا اس سے لے لو. تو وہ دے گا, تو تمنا ہی لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طاری جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل کے کہاں جائیں گے. کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا, وہ بھی کیا ہو جائیں گی, ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے یہ والا ہے, ہٹا بے وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو, ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے, نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا, برباد. جیسے کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد, ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا, تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا, بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے, جس دن مولانا طاری جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی, اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے,
اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں. ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے. ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا. تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے کھلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد پھر پلاٹ دینا, پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا. مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو, کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا, ایسے ہی تھوڑی آ گیا. ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی. تو بس ٹائم پاس کرو, اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو, نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے؟ خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو؟ وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی, ماں, دادی, بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے. بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں؟ مرد کو دے دی ہیں. اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالہ کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں. اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, تو کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹائم پاس, جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین؟ عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے کلپ نہ بنائے میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل, جذبات میں آ کے میں با کے بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی. لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا, جو وہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہیں تو 3 طلاقیں دے کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقوں کا رواج بڑھ گیا, یہ اہل حدیثوں کے فتووں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے یہاں, مرد نے دھڑ دھڑ 3 طلاقیں دی. ہم پہنچے, ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, وہ 3 ایک ہی ہوتی ہے. ہم نے کہا کیسے ایک ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, اور عرب کے فلانے عالم نے کہا, فلانے ڈمان نے کہا. بھائی قرآن نے کہا 3 ہوتی ہیں, حدیث نے کہا. تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے, لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے, صحابہ بتاتے, تابعین بتاتے, اور بتاتے کہ 3 کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ 2-4 لوگ روتے پچھتاتے, لیکن ان 2-4 کی وجہ سے 2-4 کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی. تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا. پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مزے 4 کرتے ہیں. دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں؟ مردوں کے پاس ہیں. اور تیسرا یہ کہ عورت خلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے, بالکل پابند کر دیا. تو سب عورت کے فائدے کے لیے. اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے,
दो चार औरतों को नहीं देखता। मेजॉरिटी का इसमें फायदा है, क्योंकि दो चार औरतों को इख्तियार दे दिया तो वो इनको किस बेस पे इख्तियार दिया जाए भाई? तो फिर सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा तो फिर तो गया से सारा सेटअप बर्बाद हो गया। हाँ, एक इश्काल होता है कि फिर मर्द इसका नाजायज फायदा भी तो उठाते हैं। क्या ख्याल है? मर्द के पास जब डिवोर्स का हक है तो मर्द इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं, जुल्म करते हैं, ना तलाक देते हैं ना उसको रखते हैं तमीज से। अगर मैं कसम उठा के बोलूं ना, आप मुझे बोलोगे पागल हो गए हो मुफ्ती साहब, आप हर बात को 4 शादियों पे लेकर आ रहे हो, लेकिन कसम उठा के अगर मैं कहूं ना तो हाँ गलत नहीं होगा कि ये भी हमारी सोसाइटी में 4 शादियों का रिवाज ना होने की वजह से है। अगर 2-3 शादियों का रिवाज हो, एक तो औरत की वैल्यू मर्द की नजर में क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा, मर्द को किसी औरत में खामी नजर आएगी, बर्दाश्त करेगा। उसे पता है अगर इसमें ये खामी है तो दूसरी वाली में ये खामी नहीं है, उसके लिए बर्दाश्त करना आसान। अब मर्द की एक है ना, उसको चाहिए सारी खुसूसियात उसमें। दूसरी बात ये कि इस नौइयत का जुल्म जो वाकई जुल्म है, संगीन नौइयत का, उसमें औरत को अल्लाह ने हक दिया है कि वो अदालत से फस्खे निकाह करा सकती है। खवातीन चाहती है वो संगीन नौइयत का जुल्म नहीं भी हो तो भी हमें बस वसीम चूंकि अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा हमें, अब हमें वसीम चाहिए। ऐसा नहीं होता भाई। मैं संगीन नौइयत का जुल्म क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि छोटे मोटे जुल्मों पर गुनाह तो मिलता है, मर्द को ताजीर भी लगाई जाएगी, सजा भी दी जाएगी, तलाक इख्तियार नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये तो कहीं औरत कुछ गलत होती है, कहीं मर्द गलत होता है। जैसे औरत गलत है तो इस्लाम ने कहा बर्दाश्त करो ना उसको। नबी ने फरमाया इन्नल मरअता खुलिकत मिन ज़िन, औरत को अल्लाह ने टेढ़ी पसली से पैदा किया। फरमाया कि अगर तुम पूरा सीधा करने लग जाओगे तो तलाक ही होगी, कुछ भी नहीं होगा, लिहाजा उसमें जो खामियां उनको बर्दाश्त करो। तो इसी तरह इस्लाम औरत को भी कहता है कि मर्द की खामियों को क्या करो? बर्दाश्त करो। आज उसने गुस्से में एक थप्पड़ लगा दिया, गलत किया, लेकिन इस थप्पड़ पे खुला नहीं बनता है। गलत किया, अपने भाइयों को बताओ, तुम्हारे भाई आएंगे वो इसको 2 थप्पड़ लगा देंगे। फैमिली खत्म हो गई है ना। अब्बा ने एक बेटी और एक बेटा पैदा किया, अब उस बेटी की शादी हो गई, दामाद को डराने वाला कोई है ही नहीं। पहले 8-8 साले होते थे, इतनी साली खानदान होता था। खानदान की लड़की जब आपके पास आती थी आप जुल्म करते हुए 100 दफा सोचते थे। अब नस्लें खत्म कर दी। मेरे पास एक केस आया, माँ बाप आए, हमारी बच्ची बिगड़ गई है, लड़कों से ताल्लुकात, हम क्या करें? मैंने कहा आप पूरे खानदान को बिठाओ, लड़की के चाचे मामे सारे आए, थे ही नहीं चाचे मामे। अब इकलौता बोझ किस पे आया हुआ है? अब्बा अम्मा पे। बिगड़ेंगी लड़कियां। पहले होता था भाई 10 चाचे हैं, 10 मामे हैं, वो लड़की सोचती थी एक अब्बा से नहीं निपटना मैंने। तो खानदान कम होने से बच्चों में बिगड़ने का रेशो ज्यादा। आप तो कहते हो ना ज्यादा बच्चे होंगे तरबियत कैसे होगी? ओ भाई ज्यादा बच्चे होंगे खानदान बड़ा होगा, पूरा खानदान में बाउंड होता है इंसान। तभी खानदानों में जब लड़कियां शादी करके जाती हैं तलाक आसान काम नहीं होता। ये तो मैंने एक हिकमत बयान की है कि मर्द तलाक क्यों देगा, उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन तलाक से रोकने वाली 20 और भी चीजें हैं मर्द को। नंबर 1 उसका बाप रोकेगा, बोलेगा तेरी बीवी बाद में, मेरी बहू पहले है। माँ रोकेगी, भाई रोकेंगे, हमारी भाभी है। तो जब आप फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं करोगे तो बड़ा खानदान होगा, एक लड़की बड़े खानदान का फर्द होगी। तो फिर आप जब तभी तो देखो ना, मेरे पास लोग आते हैं, मैं बीवी को छोड़ना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई ने गुस्सा किया हुआ मेरे ऊपर, वो नहीं छोड़ने दे रहा। क्यों? वो कह रहा है यार ये मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना, हमारी बहू की तरह। ये कह रहे मेरे अब्बा नहीं छोड़ने दे रहे, मेरे मामू नहीं छोड़ने दे रहे। मैं कहता हूँ खानदानी लोग हो, इसी मैं कहता हूँ लड़की खानदानों में भेजा करो, 2-2 बच्चे वालों में अपनी बेटी भी ना दिया करो। साला फ्लैट में लेके अकेला पालेगा, जब चाहेगा 2 मिनट में छोड़ के खिड़की से निकल जाएगा वो तो। मेरे पास एक शख्स आया इतना बेजार अपनी बीवी से, मैंने कहा भाई इतना बेजार है तो छोड़ दे। कह रहा है मैं छोड़ दूं तो मेरा अब्बा मुझे छोड़ देगा, मेरे मामू छोड़ देगा, मेरे 3 चाचे छोड़ देंगे। मैंने कहा देखा ये होता है खानदान का फायदा। किसको हो रहा है? औरत को हो रहा है। तो ये सारी चीजें मर्द को रोकती हैं तलाक से। गोरों का तो खानदान ही नहीं है ना। कहीं जाके चर्च में शादी की एक आदत, वो भी 50 साल में की, अब छोड़ने के लिए राह बचा क्या है तेरे पास? और उस पे भी तलाक कितनी मुश्किल है, उनके आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, फिर भी तलाक का रेशो हमसे ज्यादा। और आखिरी बात करके मैं इस बात को समेटता हूं, मुझे एक बात बताओ कि आप इस्लाम के इस कानून पे जितना मर्जी एतराज करो कि मर्द को 4-4 की इजाजत और मर्द को तलाक की भी इजाजत और औरत को तलाक की भी इजाजत नहीं है, खुला की भी इजाजत नहीं है, और वो जुल्म बहुत संगीन नौइयत का। वो संगीन नौइयत के जुल्म क्या है? नंबर 1 मर्द नामर्द है, जो निकाह का मकसद ही हासिल नहीं हो रहा, सही है ना। मर्द औलाद ही पैदा नहीं करने दे रहा औरत को, ये संगीन नौइयत का जुल्म है। बेतहाशा मारता पीटता है, ये संगीन नौइयत का जुल्म है। नान नफका ही नहीं दे रहा उसको, ये संगीन नौइयत का जुल्म है। इन जुल्मों में हम तो इससे भी आगे, हम कहते हैं अदालत खुला नहीं भी देना, इसमें मुफ्तियों के पास जाओ, वो इंक्वायरी करेंगे, शोहर को बुलाएंगे, उसको नहीं माना तो मुफ्ती को भी ये राइट है कि निकाह खत्म कर दे। हम तो इससे भी आगे की ब्रॉड माइंडेड है, औरत को इख्तियारात देते हैं। लेकिन औरत इस पे नहीं, औरत कहती है नहीं मुझे अच्छा वसीम लग रहा है, मुझे कलीम नहीं अच्छा, मेरी शादी कलीम से हुई थी उस वक्त तो अच्छा लग रहा था, अब मुझे कौन अच्छा लग रहा है? तो जैसे मेरे शोहर को वहीदा अच्छी लग रही थी, उसने उससे शादी कर ली,
تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں کر سکتی، لو اسلام ظلم کر رہا ہے، میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے، اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی، میرے میاں نے تو کر لی، اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں مجھے وہ چلی تو گئی، مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا اس دن اس نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا، اب تو یہ ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے، ان کی گہرائی میں جاؤ گے، تو یہ صرف باتیں ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، بات کی حد تک بہت اچھا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے، کچھ نام سے ہوتے ہیں، کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں۔